بہت خطرناک محبت ایک طرف کہاں پہنچاتی ہے، دوسری طرف اگر خدا نخواستہ غلط محبت ہو گئی ہے تو آدمی جہنم والے سے محبت ہے تو جہنم میں ہے، جنت والے سے محبت کرے گا تو جنت میں جائے گا، جہنم والے سے محبت کرے گا تو جہنم میں جائے گا، بہت خطرناک بات ہے۔ اور پھر محبت کھینچتی ہے، جذب کرتی ہے۔ محبت عجیب چیز ہے، اگر آدمی کسی سے محبت کر لے تو جس سے اس کو محبت ہے اس کے کمالات اس کے اندر منتقل ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ چہرہ بھی ویسا ہو جاتا ہے۔ کثرت سے ایسے واقعات ہیں کہ مناسبت اور محبت کی وجہ سے جو ان کے محبوب ہیں، جو ان کے شیخ ہیں یا ان کے بڑے ہیں، ان کا چہرہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ جتنی محبت ہوگی بقدر محبت اس کے اندر انعکاس ہوگا اور وہ چیز اس کے اندر منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ چال ڈھال شہداء اور گفتار میں کون مشابہ تھا؟ تو ان کا یہی ہے عبداللہ بن مسعود، حالانکہ وہ خاندان کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ایسی محبت تھی کہ ہر چیز ایسی معلوم ہوتی تھی کہ اسی میں ڈھل گئے ہیں، تو یہ محبت کا نتیجہ تھا۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بات یہ لگے، وہ ابھی ظاہر ہے کہ دوسرے قبیلے کے اب ہیں تو سب ہاشمی، لیکن پھر بھی سگے بھائی تو نہیں ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مشابہ ہو گئے تھے کہ جب مدینے گئے ہیں تو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول کون ہے، ابوبکر کون ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی تابانی اور درخشانی اور دو پیشانی اور اس کی رانائی اور دل لبائی کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ سورج اور چاند جس کے آگے ماں ہو، لیکن ابوبکر ایسے ہیں کہ سامنے والے پہچان نہیں پا رہے تھے کہ ابوبکر کون ہے، تو ابوبکر سمجھ گئے، فوراً کھڑے ہو گئے اور آپ کے سر پر اپنی قیادت کو سایہ کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ کون سے بنا۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو محبت اس درجے تھی کہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تک آتا ہے، اگر اس کو سلام تھوڑا سا بھی صنعت کے اعتبار سے، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے جلے ہوئے گوشت کی بو آنے لگی، گویا کہ آپ کے فراق میں کلیجہ جل گیا، بھن گیا تھا حضرت ابوبکر کا، جس کی وجہ سے منہ سے بو آنے لگی تھی، جیسے اندر جل گیا تھا کوئی چیز، جلے ہوئے گوشت کی بو آتی۔ بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نہایت متحمل مزاجی تھے، محبت بھی اعلیٰ درجے کی تھی لیکن تحمل بھی اعلیٰ درجے کی، اور جو جانشین ہوتا ہے اس کے اندر تحمل بھی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، محبت بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک بات اور پوچھی ہے، حضرت عبداللہ کی روایت رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک صاحب نے پوچھا اللہ کا رسول کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ایک شخص ہے جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن نہ ان کے زمانے کا ہے نہ ان سے ملا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیے بات آ گئی کہ صحابہ کرام کو جنہوں نے دیکھا تھا محبت کی ان کا معاملہ ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا، جن دیکھی محبت، صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں، ان کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس میں بھی درجے ہیں الگ الگ۔ صحابہ فرمایا المرء مع من احب، اس میں زمانے کی محبت جو ہے زمانے کی وسعتوں کو سمیٹ دیتی ہے، زمانے کی وسعتوں کو سمیٹ دیتی ہے، اور محبت ایک ایسی چیز ہے مشرق و مغرب کے دونوں کناروں کو ملا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برق روی رکھی ہے محبت کے اندر، اور اس کے اندر لاسلکی کا نظام ہے کہ اگر کوئی مشرق والا مغرب والے سے محبت کرتا ہے تو اس کا بھی وہی معاملہ ہے، اور آج کے دور کا آدمی دور اول سے محبت کرتا ہے، وہاں والوں سے محبت کرتا ہے، تب بھی کچھ نہیں، تب بھی معاملہ اس کو بن جائے گا، آدمی رہے گا انہیں کے ساتھ جن سے اس کو محبت ہے۔ اس لیے ایک تو اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کہاں ہم کہاں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اللہ کا رسول کہاں ہم کہاں، صحابہ سے محبت، صحابہ کہاں ہم کہاں، دونوں اعتبار۔
ایک تو آپ اپنے درجے کے اعتبار سے کہاں ہم کہاں، اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ سب کے سب غمگین رہتے تھے اور رسول پاک علیہ السلام والسلام کو دیکھ بھی نہیں پاتے تھے. آپ کے چہرے پر ایسی تابانی تھی، نور تھا جہاں کے دکھتی نہیں تھی. بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ نظریں ملاتے نہیں، سب کی نظریں جھکی لیتے. تو ابو بکر و عمر کے دو تھے جو ان کو دیکھتے تھے وہ ان کو دیکھتے تھے. حدیث میں آتا ہے کھانا یمبرانی رہی وہ رہی ماں حضرت ابوبکر عمر کا معاملہ بتاتا ہے، یا پھر گھر کے لوگ علی وغیرہ وہ دیکھتے تھے، یا انہوں نے نبوت سے پہلے کیونکہ دیکھا تھا گھر میں رہتے ہوئے. اسی وجہ سے انہیں حضرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو بیان کیا. صحابہ کرام نہیں بیان کرتے حلیہ، اسے جب دیکھے ان کو بیان کرتے بہت مختصر بیان کرتے ہیں کہ آپ بڑے پرکشش تھے، کسی نے صحیح کہہ لیا. لیکن سب سے زیادہ انہوں نے بیان کیا ہے حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کے بیٹے جو وہ گھر کے آدمی تھے، انہوں نے خود بیان کیا. یا حضرت علی نے بہت بیان کیا، وہ بھی گھر کے آدمی تھے. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ کسی برادری کا ہو، چاہے وہ کسی مقام پر ہو، چاہے وہ کتنا دور ہو، تینوں باتیں آ گئی. جب محبت ہے تو انہیں کے ساتھ المرء مع من احب. محبت اس طرح کے جتنے فوارق ہیں، فوارق کیا مطلب یہ ہے کہ جتنے اس طرح کے امتیازات ہیں ان سب کو مٹا دیتی. محبت ہی نہیں دیکھتی. اسی لیے محبت بہت بڑا علاج ہے. جب اللہ سے آدمی کو محبت ہو جاتی ہے تو محبت تمام بیماریوں کو مٹا کر دیتی، محبت سوخت کر دیتی. محبت کے اندر بیماریوں کو سوخت کرنے کی غیر معمولی صلاحیت، اور جس کے اندر محبت ہوتی ہے اس کے اندر تکبر یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، مٹ جاتا ہے، اپنے کو مٹا دیتا ہے. محبت غیر معمولی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر غیر معمولی فن رکھا ہے. بیان یہاں فرمایا گیا کہ آدمی اسی کے ساتھ رہے گا جس سے اس کو محبت ہے. اسی لیے محبت اچھے آدمی سے کرنی چاہیے، جو میں نے کل بتا دیا نسخہ بھی کہ محبت کرنی کیسے ہے. کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ ہو جاتی ہے کہ نہیں جاتی. بہت چلا ہوا جملہ ہے لیکن یہ چلا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. محبت ہمیشہ کی جاتی ہے، ہوتی نہیں. ہمیشہ کی جاتی ہوتی نہیں ہے. آپ نہ دیکھتے نہ ہوتی محبت، نہ سنتے نہ ہوتی، نہ لیتے نہ ہوتی. تینوں باتیں ہو گئی. یعنی کسی کا احسان نہ لیتے نہ ہوتی، کسی کا کمال نہ سنتے نہ ہوتی، کسی کا جمال نہ دیکھتے نہ ہوتی. تو میں نے وہ چیز آپ نے دیکھا، اور دیکھنے میں آپ کو اختیار ہے، دیکھیں یا نہ دیکھیں. اسی لیے تو منع کر دیا گیا کہ عورتوں کو مت دیکھو، نامحرم کو نہ دیکھو، اور اسی طرح ایسی صورتوں کو نہ دیکھو جس میں فطرے میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے. کیونکہ اگر محبت ہو گئی تو غلط محبت ہو جائے گی، تو پھر آدمی غلط راستے میں چلے جائے گا. اور جو لوگ غلط محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس لیے غلط راستے میں چلے جاتے ہیں. دیکھ لیجیے آج کیا ہو رہا ہے ساری دنیا میں، اخبار اٹھا کر دیکھ لیجیے. غلط محبتوں کے شاخسانے نظر آئی ہیں اور ان کے قصے کہانیاں جن سے انسانیت کی پیشانی بھی جھک جاتی ہے. آخری روایت بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا تو میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا. ولی کا مطلب کہ دوست ہیں، اور دوست کا مطلب محبوب. ولی کو نے محبت کر جاتا ہے. اسی لیے ولی جو ہے، مولا جو ہے محبوب کو بھی کہتا ہے. مولا جو ہے محبوب سنانے میں آئے گا. اسی طرح والے من والا ہو وعادی من عادا، یہ دشمنی کے مقابلے میں لگ جاتا ہے. ایک تو دشمنی ہے، اس کے مقابلے میں موالات ہے، محبت. اب ظاہر اس کے درجے ہوتے ہیں. یہاں فرمایا کہ جو میرے محبوب سے، ولی کا مطلب محبوب سے دشمنی کرے گا میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا. تو یہ میں نے جہاں تک پڑھا قرآن و حدیث میں صرف دو جگہ ملا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے. ایک تو یہی جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، اس کے پسندیدہ بندے ہیں، ان کا معاملہ. اور دوسرے سود خوری کا معاملہ، سودی لین دین کا معاملہ.
تو جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں ان کے بارے میں خدا نے قرآن میں اعلان کیا ہے قانون کے حق من اللہ، وہ بھی اعلان جنگ ہے کہ جو سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے بھی اعلان جنگ ہے، اور جو اللہ کے محبوب بندوں کو سے دشمنی مول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بھی اعلان جنگ ہے۔ یعنی دونوں کبھی پنپ نہیں پائیں گے۔ یہ اس کا محصل یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایسے لوگ کبھی پنپ نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام تو انبیاء کا رکھا ہے، اور انبیاء میں اللہ کے رسول کا رکھا ہے۔ آپ کی محبوبیت کا تو عالم اتنا اونچا ہے کہ اگر انجانے میں بھی بے ادبی ہو جائے تو ایمان ختم، جان بوجھ کر ہو تو خود کافر ہونے میں تو کلام ہی نہیں ہے۔ اگر انجانے میں بھی ہو جائے بے ادبی، رسول پاک علیہ السلام کی شان میں اور گستاخی، تو ایمان سلب ہو جائے گا۔ اور یہ قرآن میں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث میں بھی نہیں، قرآن میں۔ اس لیے فرمایا گیا جب بارگاہ نبوی میں آؤ تو آپ کی آوازوں کو پست کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری آواز سے جناب رسالت ماں علیہ الصلوات و تسلیم کو ٹھیس پہنچ جائے۔ اللہ کس قدر خیال فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا، اور آداب پورے بیان کر دیے ہیں قرآن جی میں۔ اب آداب محفل نبوی اگر دیکھنا ہو تو آپ قرآن پڑھیے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور دونوں اعتبار سے یہ یاد رکھیں، بے ادبی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک چیز گھٹاتے، ایک چیز بڑھاتے۔ گھٹانا بھی غلط، بڑھانا بھی غلط، بڑھانا بھی بے ادبی ہے۔ اس لیے ایسے لوگ بھی پریشان نہیں جو آپ کو بڑھاتے ہیں۔ مثلا خدا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر خدا حلول کر گیا ہے اور آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ سب بے ادبی ہے۔ آپ بشر نہیں ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ اس لیے کہ اصل آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ بشر ہو کر ملائکہ کے امام ہیں، ملک ہو کر ملائکہ کا امام بنا تو کیا بنا، بشر ہو کر ملائکہ کا امام بنے، یہ ہے کمال۔ اور اگر بشر نہ ہو پھر ایسا کہ جیسے کوئی اس کے اندر صلاحیت نہ ہو کہ ہم آنکھ سے نامحرم کو نہیں دیکھتے اور خود دیکھنا پڑتا ابھی نہ ہو، اور کہے کہ میں نامحرم کو نہیں دیکھتا، پھر اس میں بہت سے کمال ہوا بھائی آپ کی آنکھیں نہیں، آپ دیکھیں گے کیا؟ تو ایسے ہی بشر ہو کر، یعنی آپ کے اندر بشریت ساری کی ساری پوری بکمال ہی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود کبھی آپ کو کوئی خیال نہیں آیا۔ یہ ہے کمال، اس کو کہتے ہیں۔ آپ کے ازواج مطہرات میں اس لیے آپ بشر تھے، لیکن کبھی بھی پوری زندگی آپ کو کسی اور غیر عورت کو دیکھ کر برا خیال نہیں پیدا، اور کبھی نامحرم کو آپ نے پوری نگاہ سے نہیں دیکھا، یہ ہے کمال۔ ایسے ہی نامحرم کو نہ دیکھنا یہ کمال ہے، اس لیے کہ دیکھنے میں آدمی مختار ہے، دیکھتا ہے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن اتنا اونچا مقام ہے کہ سارے اولیاء، سارے یہاں کے انبیاء آپ کے بعد اولیاء ہیں، آپ کے آگے کوئی حیثیت ان کی آپ کے مقابلے میں نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر درجہ بدرجہ، اس کے بعد صحابہ کرام کا درجہ ہے، اور صحابہ میں ابو بکر کا درجہ ہے، اور ابو بکر کے بعد عمر کا درجہ ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ کوئی شخص ابو بکر و عمر کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ دشمن خدا و رسول ہے، ان سے بڑھ کر کوئی ولی ہے؟ ابو بکر سے بڑھ کر کوئی ولی ہے؟ اللہ، حضرت ابو بکر تو سر گرو ہے اولیاء، انبیاء کے بعد آپ کو بڑھ کر کوئی نہیں ہوا۔ تو پھر اگر کوئی آپ کے شان کو گستاخی کرتا ہے، جیسے ہمارے روافض ہیں، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ، شیعہ ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو برا کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسے کہنے والے اللہ اس کے رسول کے دشمن، اور اللہ نے ان سے اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ اور اعلان جنگ ظاہر ہے کہ جنگ کا مطلب ہم لوگ تو کم سمجھ ہوتے بات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس جب جنگ ہے تو گردن مروڑ دینی چاہیے، ایسا نہیں ہے، گردن مروڑ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہوگا۔